اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھی اور بری بیوی کی پہچان۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اکثر جناب اسماعیل کے پاس آیا کرتے تھے۔ جناب اسماعیل کی شادی ہو چکی تھی۔ ایک دن جب جناب ابراہیم علیہ السلام گھر آئے، انہوں نے دروازے پہ دستک دی تو جناب اسماعیل علیہ السلام کی بیوی برآمد ہوئی۔ آپ نے پوچھا اسماعیل کہاں ہیں اور تم ان کی کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ شکار کو گئے ہیں اور میں ان کی بیوی ہوں۔ آپ نے فرمایا کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں۔ یعنی اس نے نہ زبانی خاطر کی اور نہ کھانا پانی پیش کیا اور نہ کہا کہ سواری سے اتر کر تشریف رکھیے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں واپس جا رہا ہوں، جب جناب اسماعیل آئیں تو ان سے کہنا غیر اتبت باب کا، اپنے دروازے کی ڈیوڑی بدل دو، یہ بالکل نامناسب ہے۔ یہ کہہ کر وہ تشریف لے گئے۔ شام کو جب جناب اسماعیل علیہ السلام شکار سے واپس آئے تو آپ نے پوچھا کہ کوئی آیا تھا؟ اس نے کہا کہ ایک ضعیف آدمی آئے تھے اور یہ کہہ گئے ہیں کہ اپنے گھر کے دروازے کی ڈیوڑی بدل دو۔ یہ سن کر جناب اسماعیل نے کہا وہ مجھے تیرے بارے میں طلاق دینے کو کہہ گئے ہیں اور ان کا حکم اٹل ہے، وہ میرے بابا ہیں، اس لیے میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ نے حیفا بنت مزاز سے شادی کی اور اس کے ساتھ ہی آپ زندگی گزار رہے تھے کہ 1 سال گزر گیا اور جناب ابراہیم پھر تشریف لائے۔ اس وقت بھی جناب اسماعیل گھر پر نہیں تھے۔ جناب ابراہیم جو ہی ان کے گھر کے قریب پہنچے تو انہوں نے ان کی جو دوسری زوجہ تھیں، انہوں نے جیسے ہی جناب ابراہیم کو دیکھا وہ استقبال کے لیے دوڑیں اور اپنے ہمراہ لا کر درخواست کی کہ سواری سے اتریں تاکہ میں آپ کا سر دھو دوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں سواری سے نہ اتروں گا۔ تو آپ نے کہا اچھا سر ہی جھکا دیں، میں بوسہ دے لوں، اور آپ کا سر مبارک بہت گرد آلود ہے، مجھے موقع دیں کہ میں اسے دھو دوں۔ حضرت ابراہیم نے ایک پتھر پر پاؤں رکھ کر نصف سر ایک طرف سے اور نصف سر دوسری طرف سے دھلوا لیا۔ آپ نے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا جی جناب، اور فوراً کھجوریں، گوشت اور دودھ حاضر کیا۔ آپ نے انہیں دعا دی اور کہتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر یہ اس وقت جو گندم پیش کرتی تو جس طرح سے کھجوریں، گوشت اور دودھ کی فراوانی ہے، اسی طرح گندم وغیرہ کی بھی یہاں بہت فراوانی ہوتی۔ اور جب وہ جناب ابراہیم واپس چلے گئے اور جناب اسماعیل شام کو تشریف لائے تو وہ ان سے جناب اسماعیل کی زوجہ نے کہا کہ ایک بزرگ یہاں پر تشریف لائے تھے، اور جب وہ واپس جانے لگے تو انہوں نے کہا تسم کو بے اتبت بابکا، کہ تم اپنے گھر کی موجودہ ڈیوڑی کو برقرار رکھنا اور اسے ہٹانا نہیں، کیونکہ یہ نہایت مناسب ہے۔ جناب اسماعیل نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ جس پتھر پر انہوں نے قدم رکھے ہیں وہ کون سا ہے؟ تو وہ پتھر اٹھا کر لائیں تو یہ سنتے ہی حضرت اسماعیل اپنے بابا کے زیر قدم آئے ہوئے پتھر پر گر پڑے اور اسے چومنے لگے اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم خوش نصیب ہو کہ حضرت خلیل اللہ نے تمہاری قدر و منزلت کی اور مجھے ہدایت کی ہے کہ تم ایک اچھی بیوی ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔